السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، شیعہ و صوفی کانفرنس، شیعہ و صوفی سدبھاونا کانفرنس 25 مئی کو لکھنؤ میں یہ کانفرنس ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کانفرنس میں کیا ہوا ہے؟ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، شیعہ اور صوفی کانفرنس، یعنی کچھ آج کے متصوف جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں وہ اس کانفرنس میں شریک ہوئے، اور اس کانفرنس میں شریک ہونے کا ان کا مقصد کیا تھا؟ یکجہتی۔ یکجہتی کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی شیعہ اور صوفی دونوں ایک ہی سمت میں چلیں، دونوں متحد ہو جائیں۔ لیکن میرا ان سے سوال یہ ہے کہ جو صوفی یعنی جو اپنے آپ کو صوفی کہنے والے تھے، کیا ان لوگوں نے یہ سوال کیا کبھی شیعہ سے کہ آپ جو ہمیں یکجہتی کی دعوت دے رہے ہیں، ہمیں آپ اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ دونوں ایک سمت میں چلیں، دونوں متحد ہو جائیں، تو سب سے پہلی بات یہ کہ کیا ہمارے جو عقائد ہیں آپ ان عقائد کو تسلیم کرتے ہیں؟ یعنی حضرت سیدنا صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم تمام مسلمانوں کی ماں، کیا ان کے بارے میں آپ نے اپنا عقیدہ بدل دیا ہے؟ کیا آپ اب انہیں وہ نازیبہ کلمات نہیں کہتے ہیں جو آپ ان کی شان میں کہا کرتے ہیں؟ حضرات، زبان گنگ ہو جاتی ہے جب ایک انسان شیعوں کے ان عقائد کی طرف نظر کرے کہ وہ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کے بارے میں کیسی کیسی منہ شگافیاں کرتے ہیں، ان کے شان میں کیسے کیسی زبان دراز کرتے ہیں۔ اگر اس بارے میں سوچا جائے تو آنکھیں نم ہو جائیں، دل تھم جائے، پھر بھی انسان ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہرگز نہیں سوچ سکتا۔ یہ شیعہ اور صوفی کانفرنس جو ہے، تو اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ شیعہ اور صوفی یعنی سنی مل جائیں، بلکہ مقصد ان کا یہ ہے کہ جو سنی ہیں اور ان صوفیوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے، یعنی ان صوفیوں کے چاہنے والے، ان کے فالوورز اور ان کے متبعین پیروکار لوگ جو ہیں، وہ بھی ہمارے عقائد کی طرف دھیرے دھیرے کنورٹ ہوتے چلے جائیں۔ یعنی جب ہم یعنی شیعہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، انہیں طرح طرح کی باتوں میں ان کے لیے طرح طرح کی باتیں بولتے ہیں اور ان کے شان میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں، تو شیعہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے سنی، وہ سنی حضرات جو کہ عام ہیں، عوام میں سے ہیں، جن کو عقائد کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ شیعہ کن عقائد کے ماننے والوں کا نام ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو وہ گمراہ کر کے اپنی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور حضرات، آپ نے بہت سنی، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث سنا، اور ان کے بارے میں آپ کو بہت سی معلومات بھی حاصل ہے کہ ان کے عقائد کیا ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو شیعہ کے عقائد اور اس کے نظریات کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ شیعہ یہ دراصل ایک رافضی قوم ہے، شیعہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا نام خود شیعہ رکھا ہوا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ شیعہ نہیں بلکہ رافضی ہیں، کیونکہ شیعہ کا معنی ہوتا ہے محب، محبت کرنے والا۔ اور جب اس قوم کا نام و نشان اور وجود بھی نہ تھا، اس وقت بھی شیعان علی ہوا کرتے تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے۔ لیکن یہ شیعہ وہ لوگ ہیں جو اگرچہ سادات کرام اور حضرت علی اور اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں، مگر اسی اہل بیت میں سے کچھ لوگوں سے وہ بغض بھی کرتے ہیں، جیسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے وہ بغض رکھتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے، امام حسین کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، امام اصغر کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، حضرت عباس علمبردار کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، حضرت زینب و سکینہ کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، مگر امام حسن کی محفل نہیں سجائی جاتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی تھی، تو ان لوگوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بائیکاٹ کر دیا، اور یہ کہا کہ جو حسن اپنے نانا کا نہ ہوا، جس حسن نے اپنے باپ جو اپنے باپ کا نہ ہوا، وہ ہمارا کیا ہوگا۔ یعنی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کرنا انہیں اتنا کھلا کہ انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ اور سوچئے
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے، جو ہم کرتے بھی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے بھی اہل بیت ہیں ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی، تم سے محبت کرنے والے بھی گمراہ ہوں گے اور تم سے نفرت کرنے والے بھی گمراہ ہوں گے۔ تو مسلمانوں، ہم وہ ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں، نفرت نہیں کرتے۔ لیکن گمراہ کون لوگ ہوں گے؟ تو گمراہ وہ لوگ ہوں گے جو تم سے محبت کرنے میں غلو کریں گے۔ اور وہ کیا کیا حضرت علی کی شان میں غلو کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں بہت جلد آپ کے سامنے شیعہ سیریز شروع کی جائے گی، اور انشاءاللہ ہفتے میں ایک بار کم از کم آپ کے پاس شیعہ سے متعلق جو روافض ہیں، رافضی، ان سے متعلق کم سے کم ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ حضرات، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج پورے ورلڈ لیول پر شیعہ اتنے 13 ملکوں میں اپنی حکومت چلا رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت آگے سے آگے بڑھتی رہے، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح وہابی غیر مقلدین ان لوگوں کا تسلط ہوتا جا رہا ہے اور یہ لوگ دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں، تو کیا سنیوں میں ہم اپنے پر نہیں پھیلا سکتے؟ کیا ہم اپنے آپ کو نہیں بڑھا سکتے؟ اسی لیے انہوں نے ہندوستان اور آس پاس کے ملکوں سے کچھ معزز سنی حضرات کو اپنے گھر بلایا اور ایسی جگہ انہیں ٹھہرایا جہاں کسی بھی اہل سنت و جماعت کے کسی فرد کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب کس مقصد کے پیش نظر ہوا ہوگا یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے آ کر کے آپ کو یا ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ہم وہاں کیوں گئے تھے اور ہماری اتنی خاطر مدارات کیوں ہوئی۔ تو مسلمانوں، ہمیں اپنا ایمان بچانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بات پر توجہ دیں کہ سب سے پہلے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، صحابہ کرام کی ذات ہے، اور اولیاء کرام کی ذات ہے۔ اگر جو ان سے پھرے گا، جو ان کی تعلیمات سے ہٹے گا، وہ ہمارا نہیں، اور جو ان کی تعلیمات پر کھرا اترے گا وہی ہمارا ہے۔ اس بات کو آپ اپنے پلو میں گانٹھ باندھ لیں کہ ہم اسی کے ساتھ رہیں گے، ہم اسی کو اپنا مانیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت ان سب کو لے کر کے چلتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں، رسول کی شان میں، صحابہ اور اہل بیت کی شان میں گستاخی نہ کرتا ہو، ہم اسی کے ساتھ ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا میرا ویڈیو ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ جلد سے جلد دیکھ سکیں۔